الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. شق صدر. ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک فرزند ضمرہ دوڑتے اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اماں جان بڑا غضب ہو گیا. محمد کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں. یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بد حواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے. گھبرانے کی ظاہر بات ہے کہ بچے کو ہم لائے ہیں ماں باپ سے دور اور ہمارے یہاں پر ایسا ان کی نظر میں حملہ ہو گیا نا کہ یہ ایسا ہے تو گھبرا گئے. اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آصب کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑاؤ. اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما حق ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے. ڈر گئے تھے وہ لوگ کہ ان پر ایسے آصب کا اثر رہے گا یا حملہ ہوتا رہے گا تو ہم تو غریب لوگ ہیں، ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جا کر ان کے والدہ کے سپرد کر دیا جائے. تو فوراً مکہ مکرمہ آئی. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ جیسے اوپر گزرا کہ 2 سال میں دودھ بند کرا کے بچے کو واپس کرنے کا رواج تھا، پر آپ نے بضد حضور کی محبت میں بچے حضور کو واپس دوبارہ اپنے گھر لے کر آ گئی تھی اور پھر واپس کر رہی تھی تو والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تب حضرت حلیمہ نے یہ سارا واقعہ شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے ڈر ہے ان پر آصب وغیرہ کا اثر ہے. تو بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا. میرے بیٹے کی بڑی شان ہے. پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو مطمئن کر دیا اور حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے
اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں تربیت پرورش پانے لگے۔ یہاں پر جو بھی میں اس کا حوالہ جو ہے یہ المواہب اللدنیہ ہے، کتاب کا نام جلد 1 صفحہ نمبر 82۔ اب یہ شق صدر کتنی بار ہوا اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، میں نے اس کے پہلے ذکر کیا تھا شاہ ولی اللہ کا، یہ شاہ عبدالعزیز بھی اسی خاندان کے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نے سورہ علم نشرح کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے، جس کا ذکر ہو چکا۔ ابھی 4 مرتبہ شق صدر ہوا، تو چاروں کی جو حکمت ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ جو شق صدر ہوا تو اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یعنی بتقاضائے بشریت، یعنی حضور بچوں کے ساتھ میں رہ کر کھیل کود میں نہ لگ جائیں، ان سارے خیالات کو دور کرنے کے لیے اس عمر میں، بچپنے کی عمر میں شق صدر ہوا اور وہ وسوسات دور کر دیے گئے۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کے پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ یہ دیکھیں ساری چیزیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور 10 برس کی عمر میں یعنی جوانی کا، یعنی جو لکھا گیا جوانی کے پرآشوب شہوتوں سے 10 برس کی عمر میں، یہ کیوں؟ یہ عرب کا واقعہ ہے، اور عرب میں جو ہے آپ دیکھیں تو بچے بہت جلد یعنی بڑے ہو جاتے ہیں، مطلب یعنی ہمارے یہاں کے بچوں کے مقابلے میں وہ کافی تندرست اور عمر میں کافی، یعنی عمر میں تو کم رہتے ہیں لیکن بڑے توانا نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ عرب کی آب و ہوا ہی کچھ ایسی ہے۔ اور تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی عز و جل کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ تو یہ شق صدر کا مختصر واقعہ، 4 مرتبہ شق صدر ہوا۔ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے اس طریقے سے یہاں پر کہ باقاعدہ سرکار کا دل جو ہے مبارک، قلب مبارک نکال کر کے تشتری میں رکھ کر اسے دھویا گیا فرشتوں نے، وہ 3 جو شخص تھے فرشتے تھے، دھویا، حضور دیکھ رہے ہیں، اور اس میں سے کوئی کالی چیز نکال کر کے دل میں سے نکال کر کے باہر کر دی گئی، اور پھر واپس سے سینے میں مبارک قلب مبارک رکھ کر پھر سے اسے سی دیا گیا۔ تو اب یہ اس پر بھی علماء بڑا اچھا بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیا ہے یہ بات، اگر کوئی برائی تھی تو دل میں ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، تو وہ حضور کے لیے، یعنی حضور کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ ہر طرح سے آپ کو پاک کیا گیا، ہر طرح سے شیطانی وسوسوں سے
برے خیالات سے، ہر چیز سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ دل پر سب سے پہلے انہیں سرکار کی حدیث پا کے ایک تمہارے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ وہ اگر صحیح ہو گیا تو سارا بدن صحیح، وہ اگر غلط ہو گیا تو یہ دل کے بارے میں ہے۔ دل اگر صحیح ہے تو پھر آپ سارے نیک کام کرتے رہیں گے، ساری نیکیوں کی طرف ہی آپ کا دل آپ کو راغب کرتا رہے گا۔ اور دل میں ہی اگر خرابی آئے گی تو پھر بہت بری بات، پھر سب کچھ غلط ہی ہوتا رہے گا۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ سب سے بڑا مفتی جو ہے، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا تمہارا دل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر دل کسی چیز پر تم کو یعنی تسلی ہو رہی ہے اسے تو کام صحیح ہے۔ یہ اپنے دل سے پوچھو۔ اگر دل مطمئن نہیں تو چاہے کتنا بھی صحیح کام ہو تو صحیح نہیں ہوگا۔ دل مطمئن ہونا، دل کا صاف ہونا، دل کا اچھا ہونا، اسلام نے اس پر کافی زور دیا ہے۔ اور یہی یعنی ہم لوگ جو ہے معمولی طور پہ کرتے ہیں، ہماری جو طاقت ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے کلمہ مبارک کو خود سے اور صاف سے اور زیادہ طاقت عطا فرمائی، بالکل ہر وسوسے سے دور فرمایا شک کے صدر کے ذریعے سے۔ تو ہمارے نبی کی شان اتنی بلند و بالا ہے۔ تو برابری کا دعویٰ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح، معاذ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو اتنا بڑا مقام عطا فرما رہا ہے، ہم سرکار کے نالے مبارک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، سرکار کی دھول کے سرکار تو دور کی بات ہے، ہم صحابہ کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سب وسوسے، کاش اللہ وسوسوں سے بچائے اور ہمیں صحیح عقیدوں پہ قائم رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے آگے لکھتے ہیں ام ایمن، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے، تو حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگیں۔ ام ایمن کا نام برکت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میراث میں ملی تھیں۔ یہاں یہی آپ کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی تھیں، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، یعنی اپنے آپ جھولا ہلتا رہتا، لیکن فرشتے آپ کو جھولا جھلاتے رہتے۔ یہ دیکھیے، آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ سبحان اللہ! بچے کھیلتے نا، کھلونا تو ہونا چاہیے، تو یہ کوئی عام بچہ تھوڑی تھا، یہ بچہ جو تھا یہ تو سارے جہان پر حکومت کرنے والا بچہ تھا، تو اس کے لیے کوئی عام کھلونا نہیں۔ اب اس کو کھیلنا ہے تو اس کھلونے سے کھیلے گا جس کے ساتھ کھیلنے کی قیامت تک کوئی نہیں کھیل سکتا۔ سرکار چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، جہاں انگلی کرتے چاند اس طرف جھک جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی پر فرمایا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں جھولے کو۔ سرکار جھولے میں لیٹ کر انگلیاں جس طرف پڑتے چاند بھی اس طرف ہی جھک جاتا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ! جہاں انگلی جھکا رہے، گویا کہ چاند
سے آپ کھیلا کرتے تھے. اب یہ تو بچپن کا عالم ہے, بچپن کا, ابھی تو اظہار نبوت نہیں ہوا. بچپن کا یہ عالم ہے کہ جھولے میں لیٹ کر چاند کو انگلیوں کے اشارے سے جہاں چاہ رہے ہیں وہاں جھکا دے رہے ہیں. اور جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں نے معجزات طلب کیے تو یہی انگلی اٹھی ہے تو چاند کو چیر کر رکھ دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بچپن میں کھیل رہے ہیں اور اعلان نبوت کے بعد چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے. یہ میرے سرکار کی شان ہے. یعنی آج کا یہ دور آپ دیکھیے, ترقی کا دور ہے, کتنے کوئی کیا کیا بچے کس کس چیز سے کھیلتے ہیں, پر قیامت تک وہ بچہ کہیں سے نہیں آئے گا تو چاند سے کھیل کر دکھا دے. کوئی آ ہی نہیں سکتا. بچپن کا یہ عالم اور پھر اظہار نبوت کے بعد وہ عالم کہ چاند کے ہی ٹکڑے فرما دیا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں. جتنا بھی فخر کریں ہم, جتنا بھی فخر کریں کم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس اعزاز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہیں کون. انبیاء موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ احادیث میں موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے تیرے اس نبی کا امتی بنا دے. باقاعدہ یہ دعا ہے آپ کی, ایک نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. اور کون دعا کر رہا ہے؟ ایک نبی, ایک اولو العزم نبی, ایک رسول جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دریائے نیل کو چیر کر رکھ رہا ہے, راستے بنا رہا ہے دریا میں. وہ نبی, وہ رسول دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے تیرے اس نبی کا امتی بنا دے. ذرا سوچئے, ایک رسول جو ہے حضور کی امت میں شامل ہونے کی دعا کر رہا ہے, اور ہمیں تو بغیر دعا کے الحمدللہ اتنا بڑا اعزاز مل گیا ہے. تو اب اس اعزاز کو سنبھالنا ہمارا کام ہے, امتی بن کر دکھانا ہے. سب سے بہترین امت ہم ہیں, تو ایسے ہی بہترین بن کے بھی دکھانا ہے. اسی پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے, اس پاک پروردگار کے احکامات کی تعمیل کرنی ہے. جو اعزاز ہمیں ملا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. شیطانی وسوسوں سے دور رہ کر, شیطانی کاموں سے بچ کر دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم واقعی میں سب سے اچھے ہیں. تو اللہ ہمیں اپنی طرف سے کوشش, اپنی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا, بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر حاجت رفع فرماتے تھے. اگر کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد روتے, اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین و قرار نہیں آتا تھا. حضرت علی فرماتی ہیں اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ دیر ہو جاتی تو غیر سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا ہے. اگر کچھ کام میں مصروف ہو گئی, دھیان نہیں گیا, تو اپنے آپ ہی کپڑا ڈال دیا جاتا تھا. جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے لگے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے, مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے. لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تب یہ جو ہے طبیعت کا مطلب طرح سردی جو ہے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے آئی ہوئی ہے. تو وقت بھی مطلب کچھ زیادہ ہو گیا ہے, اور
اس کے بعد دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اسے اگلی آڈیو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ الحمدللہ ہمارا یہ 10واں یہ میرا آڈیو ہے، 10 ہو جائیں گے پورے انشاءاللہ الحمدللہ، ڈبل فگر میں آ گئے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے مجھے بھیجتے رہنے کی، اور اسے قبول فرمائے۔ علم کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یاد رکھنے اور اپنے حبیب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی